لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آگے شعبان شب برات کا مہینہ ہے، اس کے بعد وہ مبارک عظیم الشان برکتوں رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے جو اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب رجب کے مہینے کا چاند ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، یعنی ہماری جان میں، ہماری صحت میں، ہمارے مال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک تک اپنی صحت عافیت کے ساتھ پہنچ سکیں اور ہم کو رمضان ملا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی 2 مہینے رمضان کے باقی ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری، رمضان کے حصول کے لیے دعا کرنا شروع فرما دیتے۔ اس سے رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مبارک اور اہم مہینہ ہے اور اس کی تیاری آدمی کو کتنا پہلے سے کرنی چاہیے۔ کیا تیاری؟ کہ ہم اپنے دل کو سجا کر رکھیں، اپنے دل کو سنوار کر رکھیں، اللہ سے لو لگا کر اللہ سے قرب حاصل کر کے رہیں، تاکہ مبارک مہینے کا ایک لمحہ، 1 منٹ بھی غفلت کے ساتھ جو ہے ضائع نہ ہو، 1 لمحہ بھی ہمارا بیکار نہ گزرے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مہینہ شروع ہوتے ہی ہم مال اعمال ہونا اپنے آپ کو شروع کر دیں۔ اس آنے والے مبارک مہینے کا خاص طور سے قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص لگاؤ اور تعلق ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ آپ جبریل امین سے قرآن سنتے اور آپ جبریل امین کو سناتے۔
سننا سنانا اس کو دور کہتے ہیں۔ اور جب جس سال آپ کے لیے رمضان کا آخری سال تھا، یعنی اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے وصال فرما گئے، اس سال آپ نے دو دور کیا، 2 مرتبہ جبریل امین سے قرآن سننے سنانے کا کام کیا۔ یہ قرآن کریم ہمارے پاس جو اللہ کی نعمت ہے، یہ دنیا جہاں کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر، تمام نعمتوں سے افضل اور بہترین نعمت ہے۔ اس سے بڑی دنیا جہاں کی کوئی نعمت، کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جو اکٹھا کرتے ہیں، دنیا کی نعمتیں سمیٹتے ہیں، دنیا کی نعمتیں جمع کرتے ہیں، دنیا کی جن نعمتوں کے حصول کے لیے وہ محنتیں کرتے ہیں، ان تمام نعمتوں سے یہ قرآن زیادہ بہتر، زیادہ فضیلت والی چیز، فضیلت والی نعمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن کریم انسان کو صراط مستقیم دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایسے راستے پر انسان کو چلاتا ہے جو راستہ بالکل جنت تک پہنچنے والا راستہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچنے والا راستہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جس کے چھونے میں بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، جس کو مطلب سمجھے بغیر پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور معنی مطلب سمجھ کر پڑھنے میں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ تو ہدایت ہے۔ جب آدمی قرآن کریم کے مطلب کو، تفسیر کو، معنی کو سمجھے گا تو اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت اور راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ قرآن کا معنی مطلب نہیں سمجھتا ہے، ان کے لیے بھی یہ قرآن راہ ہدایت ہے، ان کے دل کو سجانے کا ذریعہ ہے، ان کے دل کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، ان کے میزان عمل، نام عمل میں جو ہے ثواب بڑھنے کا، ان کے ترازو عمل کو جھکانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ قرآن کریم اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حروف ہیں، 30 نیکی ملے گی۔ اور الف لام میم یہ قرآن کریم کی ایسی آیت، ایسے حروف ہیں جن کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ نے شروع ہی کیا ایسے لفظ سے جس کا معنی مطلب کسی مفسر کو، کسی عالم کو معلوم نہیں۔ تمام مفسرین یہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں کہ الف لام میم سے اللہ نے کیا مراد لیا، کیا ارادہ کیا۔ یہ اللہ اس لیے جو ہے ہمیں الف لام میم سے شروع کراتے ہیں تاکہ ہم کو سبق ملے کہ تم علم کا دعویٰ مت کرو، تم کو تو الف لام میم کا بھی پتہ نہیں، تم کون سے بڑے عالم ہو گئے۔ علم والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے پاس اتنا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کو علم دیا تھا وہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات تھی، لیکن اللہ نے خود اپنے حبیب سے کو حکم دیا قل رب زدنی علما، کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرا علم بڑھا، میرا علم بڑھا۔ تو جس ذات کو علم بڑھانے کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے ان کو سب سے زیادہ علم تھا، ان کو بھی جو ہے یہ نہیں معلوم کہ الف لام میم کا کیا معنی۔ لہذا معلوم ہوا کہ آدمی قرآن اگر سمجھے بغیر بھی تلاوت کرے تو بھی قرآن کا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھ کر پڑھے، اس لیے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ تو ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب تک آدمی سمجھے گا نہیں کہ اس سورت کا کیا پیغام ہے، اس آیت کا کیا پیغام ہے، اس وقت تک ہدایت حاصل کیسے کرے گا؟
اس لیے قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے علماء کی نگرانی میں۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن تلاوت کرنے میں کیا فائدہ؟ تو ایسا نہیں ہے، بغیر سمجھے قرآن پڑھنے میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ قرآن میں یہ خاصیت ہے کہ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں چاہے نہ سمجھیں، لیکن ہم اپنے دل پر قرآن کریم کی ایک برکت کا اثر محسوس کرتے ہیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ ہر کس و ناکس ہر انسان اس کا احساس کر سکتا ہے کہ تلاوت کرنے میں ہماری روحانیت میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سمجھ کر پڑھو تب تمہارا ایمان بڑھے گا، نہیں، فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، آیات شریفہ کی تلاوت ہی سے ایمان بڑھتا ہے، اس لیے تلاوت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ یہ قرآن ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان اس اجر کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں، خود قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کہ کوئی بندہ نے ان نعمتوں کے متعلق نہ کبھی سنا، نہ ایسی نعمتوں کو کبھی دیکھا، اور نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا، کسی کے دل میں یہ کھٹک بھی نہیں آیا کہ وہ نعمتیں ہوں گی کیسی۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دیں گے، قرآن اس کی خوشخبری ہم کو سناتا ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ نیک عمل سے کیا مراد ہے۔ کیا نیک عمل صرف نماز پڑھنا ہے؟ کیا نیک عمل صرف ذکر و تسبیح پڑھنا ہے؟ کیا نیک عمل صرف روزہ رکھ لینا ہے؟ کیا نیک عمل صرف زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ یعملون الصالحات میں پوری شریعت کے مطابق جو ہے اپنی زندگی، پوری زندگی گزارنا، یہ نیک عمل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر کسی کے لیے تھوڑی دیر چلتا پھرتا ہے، کہ کسی کے لیے آپ سفارش کرنے کے لیے کہیں چلے گئے، کسی کی مدد کے لیے چلے گئے، کوئی مظلوم ہے، کوئی بیچارہ قابل رحم ہے، ان کے لیے آپ نے تھوڑی سی تگ و دو اور کوشش کر لی، تو حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کرنے سے بھی وہ زیادہ افضل ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا نیک عمل ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ پر وحی آئی، آپ کے سامنے فرشتہ آیا، تو یہ پہلا منظر آپ کو دیکھنے کی وجہ سے آپ پر ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ آپ ہانپتے کانپتے اپنے گھر تشریف لے گئے اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، لحاف اوڑھاؤ، میں عجیب و غریب چیز دیکھ کر آیا ہوں، کبھی فرشتہ دیکھے نہیں تھے۔ اللہ کا یہ عظیم کلام جو آپ کے سینے پر اترا تو سینہ لگ رہا تھا کہ چاک ہو جائے، ٹکڑا ہو جائے۔ آپ یہ جو ہے گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنی بڑی امانت، اتنی بڑی ذمہ داری میں ادا بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اللہ کے حبیب کو تسلی دی تھی کہ آپ بالکل گھبرائے نہیں، جو اللہ اتنی عظیم امانت آپ کے سپرد کیے ہیں وہی آپ سے یہ امانت ادا بھی کروائیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن نیکیوں کے کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان نیکیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں خدیجہ جو بیان کی تھی، انک لتصل الرحم،
کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمارا یہ اصول بن گیا ہے کہ تم میری شادی میں آؤ گے تو میں جاؤں گا، نہیں آؤ گے تو نہیں جاؤں گا، اگر تم ہمارے میت میں شریک نہیں ہو سکے تو میں بھی تمہارے گھر میں کوئی میت ہوگی تو شریک نہیں ہوں گا۔ اس کا نام ہم نے رشتہ نبھانا سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو بدلہ دینا ہے۔ رشتہ نبھانا تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے ان کا رشتہ تم جوڑو۔ تمہاری شادی میں وہ نہیں آیا لیکن پھر بھی تم ان کے یہاں جاؤ، تمہارے دکھ مصیبت غم میں وہ خبر نہیں لیا تو تم ان کے دکھ مصیبت کے وقت میں آگے بڑھو، ان کی خبر گیری کرو۔ یہ اصل میں صلہ رحمی ہے، یہ رشتہ کو نبھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی خوبی ماں خدیجہ بیان کی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اور آپ جو ہے تقسب المعدوم، بالکل نادار آدمی کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ جو آدمی کما نہیں سکتا ہے، اپاہج ہے، بالکل بے روزگار ہے، ان کے لیے آپ کما کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانا یہ بھی ہے کہ سفر میں کسی کا بیگ اٹھا دیے، یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے۔ کسی یتیم بچے کو اپنے گود میں لے لیے، یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ ایک آدمی بہت غریب ہے، بچی جوان ہو گئی، ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں، آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ شادی کے لیے رشتہ تلاش کرو، میں پورا انتظام کروں گا، یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ تو تحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ تقر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور جتنے جو ہے پیش آمدہ مصیبتیں آتی ہے، سیلاب آ گیا، کوئی آفت آ گئی، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، لوگوں پر کچھ حالات آ گئے، ایسے موقع میں آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ جو خوبیاں اللہ کے حبیب کی ماں خدیجہ بیان کی تھی، اس میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، لیکن ماں خدیجہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہی، اور اللہ کے نبی سن کر خاموش رہے۔ آپ اس کو مانیں کہ جس آدمی کے اندر یہ نیکیاں ہوں گی اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو ہلاک نہیں کریں گے، اللہ ان کو ذلیل نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یعملون الصالحات، نیکی یہ صرف جو ہے عبادات ہی نہیں ہیں، جس طرح عبادات نیکیاں ہیں یہ تو ہیں ہی، ان کے نیکی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اسی طرح سے اور دوسرے نیکی کے اسباب ہیں کہ ہمارا لین دین صاف ہو، ہمارے معاملات صاف ہوں۔ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ ان پر کوئی دین اور قرض تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں۔ آپ نے جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ ان پر دین ہے؟ کہاں ہے؟ کہ انہوں نے اپنا ترکہ اور میراث اتنا چھوڑا ہے کہ ان کا قرض اور دین ادا ہو جائے؟ بتایا گیا جی یا رسول اللہ اتنا چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا دین ان کے ترکہ سے ادا کر دینا، اور جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ ان پر کوئی دین ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کچھ چھوڑا ہے جس سے دین ادا ہو جائے کہ نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتا۔ صحابہ سے آپ نے حکم فرمایا کہ تم لوگ جاؤ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ۔ دیکھیے اللہ کے حبیب نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی نماز ان پر باقی تو نہیں، کوئی روزہ ان پر تو باقی نہیں، یہ سوال آپ نے نہیں کیا۔ معاملات کے بارے میں سوال کیا کہ ان پر کسی کا قرض تو نہیں، کسی کا دین تو نہیں۔ جب معلوم ہوا دین ہے تو آپ نے انکار کر دیا جنازہ کی نماز پڑھانے سے۔ کس نے انکار کیا؟ ایسے رحمت للعالمین نبی نے انکار کیا، جس نبی کو سب سے زیادہ جس نے مدینہ میں ستایا تھا جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو تمام منافقین کا سردار تھا، جس نے بہت کچھ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا۔ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبوبہ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر غلط تہمت لگایا، ہر طرح آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کیا، لیکن ان کا بیٹا پکا مومن تھا،
ان کی دلداری کے لیے آپ نے اس منافق کی جنازہ کی نماز بھی پڑھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا بھی، لیکن آپ نہیں مانے، یہاں تک کہ اللہ کو روکنا پڑا۔ بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کبھی کسی منافق کے جنازہ کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اتنے بڑے رحمت للعالمین نبی اپنے ماننے والے، اپنے دیوانے، اپنے صحابی ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، ان کا لین دین ٹھیک نہیں تھا، ان پر قرض رہ گیا، دین رہ گیا، انہوں نے ادا نہیں کیا۔ معلوم ہوا اتنی بڑی نیکی کی بات ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ محروم دنیا سے، حبیب دو عالم کے رہتے ہوئے، جو ہے آقا و مولا کے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے جنازہ پڑھانے سے، آپ کی دعائے مغفرت سے محروم جائے گا، تو کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان پر جو دین ہے میں ادا کروں گا، میری ذمہ داری۔ آپ نے فرمایا پکا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل پکا وعدہ ہے، میں ادا کروں گا۔ پھر آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ تو معلوم ہوا کہ معاملات بھی ہمارے صحیح ہوں، اسلام کے مطابق ہو، لین دین ہمارے ٹھیک ہوں۔ کسی سے ہم اگر قرض لیں تو وقت پر ادا کریں، اگر وقت پر ادا نہیں کر سکیں تو ان سے جا کر معذرت کر دیں کہ بھائی میں آپ سے اتنے پیسے لیے تھے، آج تاریخ ہے، آج مجھے دینا چاہیے مگر میرے پاس انتظام نہیں ہوا، 15 دن کی اور مجھے مہلت دے دیجیے۔ یہ لین دین کی صفائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، دین کے علاوہ۔ تو ہمارے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہیں۔ اسی طرح ہماری معاشرت، رہن سہن، پڑوسی کے حقوق، بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، سماج میں ہم کو کس طرح رہنا ہے، یہ بھی اسلام کے مطابق ہونا بہت بڑا نیک کام ہے۔ اور اسلام کے خلاف ہونا، ہم پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پڑوس میں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہودی بھی پڑوسی ہے تو ان کا بھی حق ادا کرو، ان کے گھر ہدیہ بھیجو، ان کے گھر تحفہ بھیجو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جبریل امین نے پڑوسی کے متعلق مجھے اتنے حقوق بتائے کہ میں تو ڈرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا نہ کیا۔ جس طرح بیٹا، بھائی، باپ وارث ہوتا ہے مال کا، کہیں پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا نہ کیا۔ اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے، لیکن آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہم پڑوسی کے غم سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنی خوشی سے بھی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ پڑوس میں کوئی ہے، ان پر مصیبت آ جائے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، ان کا بچہ ناکام ہو جائے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے کیا اچھا ہوا، اگر ان کا بچہ کامیاب ہو گیا تو ہم کو غم ہوتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب نہیں ہوا، ان کے بچے کو نوکری کیوں مل گئی۔ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان وہ ہے جن کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور ہر تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑوسی کے گھر میں سامنے گندگی ڈال دیں، سرکاری نالی ہے اور جو ہے ہم نے اپنے سامنے جو ہے ٹین لگا دیا کہ ادھر کا کچرا جو ہے ادھر میرے طرف نہ آئے۔ اب بتائیے، جو ہے جب کچرا جمع ہوگا پڑوسی کے گھر کے سامنے، اس سے جو کیڑے اور تعفن اور جراثیم پیدا ہوں گے، کیا اس کا نقصان انہیں کو ہوگا؟ ہم کو بھی ہوگا۔ لیکن یہ سب ہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے محلے کی گندگی ہماری نشانی بتاتی ہے کہ یہ مسلم محلہ ہے، کیونکہ بہت گندا ہے۔ جس نبی نے ہمارے لیے تعلیم دی ہے کہ نظافت یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایک روایت میں آدھا ایمان ہے، جس نبی کی یہ تعلیم ہے، جس نبی کے بدن سے کبھی بھی کوئی مہک پیدا نہیں ہوئی، جو ہے اس نبی کی امت کا یہ حال ہے، جو ہمیشہ خوشبو لگاتے رہے، ہمیشہ مسواک کرتے تھے۔ چنانچہ عشر من الفطرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت اور سنت، ایسی اہم سنت ہے کہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ ان میں کلی کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، دتون کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ منہ صاف رہے۔
ہمارے منہ کے بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بغل کا بال صاف کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، مونچھ صاف کرنا ہے، جو ہے یہ سب جو سنتیں ہیں یہ اس لیے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کو بھی تکلیف نہ پہنچے، تو ہمارا جو ہے معاملہ بھی ٹھیک ہو، ہماری معاشرت بھی اچھی ہو، کہ ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، فولڈنگ ہے، دیکھیے انگلی میں کتنی فولڈنگ ہے، ہر فولڈنگ کے بدلے، ہر جوڑ کے بدلے میں ہر دن ایک صدقہ لازم ہے، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، کسی کو جو ہے آرام پہنچا دینا، راحت پہنچا دینا، یہ ایک صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی کچھ صدقہ نہ کر سکے تو اپنے ضرر اور شر سے، اپنی برائی سے دوسرے کو محفوظ رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے یہی صورت ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، مسواک نہیں کرتے، برش نہیں کرتے، کسی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو ان کے لیے سامنے بیٹھنا مشکل، یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی نیکی اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنی نیکی تو کرو کہ کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہم اگر نیک عمل اپنی عادت بنا لیں گے، اور نیک عمل صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز تو فرض عین ہے، یہ تو اسلام کی علامت ہے، یہ تو کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز ہے۔ نماز بھی مسلمان نہ پڑھے وہ مسلمان ہی کیسا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے اعلان کر دیا کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہو گیا، وہ جو ہے ان کا یہ عمل کافر جیسا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی اتنا سخت اقدام نہیں سوچا تھا، کبھی اتنا سخت ارادہ نہیں کیا تھا جتنا نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے جوانوں کو حکم دوں وہ جنگل سے سوکھی لکڑیاں جو ہے چن کر لائیں، لکڑیاں جمع کریں، اور میں مسجد میں کسی سے کہہ دوں کہ تم نماز پڑھاؤ، جماعت کھڑی کر دو، اور میں اپنے خادموں اور جوانوں کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں نہیں آئے ہیں مسجد میں، اور ان کے گھر کو اس لوگوں کے ساتھ جلا دوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر گھر میں آگ لگاؤں گا تو وہ بے نمازی ہی صرف نہیں مرے گا، ان کی عورتیں بھی مر جائے گی جل کر، ان کے بچے بھی جل کر مریں گے۔ بچوں پر تو نماز فرض نہیں، عورتوں پر مسجد آنا نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھیں یہی بہتر ہے، لہذا میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ دیکھیں کتنا سخت ارادہ آپ نے فرمایا تھا۔ اس لیے نماز تو ایسی عبادت ہے جس میں کوئی کلام ہی نہیں، ایک مسلمان ہو اپنے اسلام کا دعویٰ کرے، ان کی زندگی میں نماز نہ ہو، یہ تو ان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ چیزیں جو ہیں، ہمارا لین دین ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری ہر جگہ شریعت ہماری زندہ رہنی چاہیے، اسلام جو ہے کے ساتھ ہم کاروبار کریں۔ کتنا بڑا مقام ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی خیانت کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، کہیں وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کا اتنا اونچا مقام ہے۔ حالانکہ وہ کاروبار کر رہا تھا دنیا میں، دکاندار سے مشہور تھا، کپڑے والے سے مشہور تھا جو ہے، لیکن قیامت میں ان کا وہ مقام ہوگا جو نبیوں کا مقام ہے، جو صدیقین کا مقام ہے، جو نیک لوگوں کا مقام ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ کے پاس فرشتہ جنت کا پروانہ لے کر پہنچیں گے کہ لو بھائی یہ تمہاری جنت ہے، پروانہ لو اور جاؤ۔ وہ کہے گا نام تو میرا ہی ہے، لیکن میں تو بہت عام انسان تھا، میں تو ایک دکاندار تھا، میں تو ایک کاروباری آدمی تھا، میں تو ایک کسان آدمی تھا، میرا اتنا اونچا مقام کیسے ہوگا؟ یہ 5 اسٹار جنت میری نہیں ہوگی، کسی اور کی ہوگی۔ لگتا ہے آپ سے بھول ہو رہی ہے، کسی اور آدمی کا یہی نام ہے، آپ غلطی سے میرے پاس یہ پروانہ لے آئے۔ آپ اللہ سے معلوم کر لیجئے، پہلے تحقیق کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پہنچا دیں اور بعد میں پھر مجھے نکالیں وہاں سے۔ فرشتہ کہے گا
کہ اللہ کا بندہ ہم فرشتے ہیں اللہ کے، ہم سے اس طرح کی بھول نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ پولیس والا جو ہے فخر الدین کے نام پر وارنٹ ہو اور فخر الاسلام کے گھر چلے جائے۔ یہ بھول غلطی دنیا والے کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ وہ کہے گا نہیں آپ پوری تحقیق کر کے آئیے، فرشتہ مجبوراً اللہ کے پاس واپس جائے گا اور کہے گا اللہ آپ کا بندہ بھی عجیب ہے، میں جنت کا پروانہ آپ کا پہنچایا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا چھوٹا آدمی، میرا اتنا اونچا مقام کیسے ہوگا؟ یہ لگتا ہے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ تمہارا عمل تو اتنا اونچا نہیں تھا کہ تم کو یہ 5 اسٹار جنت دی جاتی، لیکن تمہارا طور طریقہ، تمہاری سنگت، تمہاری محبت جو ہے اونچے لوگوں کے ساتھ تھی، تمہارا عمل اونچے لوگوں جیسا تھا، تو ہم نے تم کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو بھی اللہ رسول کا کہا مان کر زندگی گزارے گا، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، عبادات میں بھی مسلمان ہوگا، معاملات میں بھی مسلمان ہوگا، جنازہ میں بھی مسلمان ہوگا، شادی کے پنڈال میں بھی مسلمان ہوگا، سفر میں بھی مسلمان ہوگا، حضر میں بھی مسلمان ہوگا، مسجد میں بھی مسلمان ہوگا، سیاسی بھاشن کے میدان میں بھی مسلمان ہوگا، جو اللہ رسول کا کہا مان کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھیں گے، صدیقین کے ساتھ، ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کے ساتھ رکھیں گے، شہداء جن کا بہت اونچا اللہ کے مقام ہے، حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ایسی عظیم ہستیوں کے ساتھ ان کو اللہ رکھیں گے۔ والصالحین، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، تمام صحابہ اور جو انبیاء اور جو ہے صلحاء دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، امام حضرت معین الدین چشتی، حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت جو ہے سہروردی، حضرت نقشبندی رحمہم اللہ، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جو ہے ان کو ٹھکانہ ملے گا۔ اور اللہ نے آگے اعلان کر دیا ذالک الفضل من اللہ، ان کا عمل تو اتنا اونچا نہیں ہوگا کہ ان کو اتنا اونچا اور 5 اسٹار جنت ملے، لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اتنا اونچا مقام دیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کن کا عمل کیسا ہے، کون اللہ رسول کو خوش رکھنے کی ہمیشہ فکر رکھتا ہے اور کون جو ہے اللہ رسول کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دنیا والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت عظیم الشان مبارک مہینہ بس 1 مہینہ کے بعد آ رہا ہے، اس لیے اس مہینہ کی تیاری ہمارے آقا و مولا کی سنت کے مطابق ہم کو آج ہی سے کرنی چاہیے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا کو معراج میں بلایا گیا۔ اس کے بعد والے مہینے میں وہ رات ہے جس رات میں اللہ مغفرت عامہ فرماتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ سب دروازے ہیں اس مبارک مہینے کے، اس لیے ابھی سے ہم اہتمام کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دنیا کے کاروبار میں تو ہم جو ہے اتنے چوبند ہیں کہ اگر ہمارے موڈ میں یہ ہے کہ اس سامان کا ہم کو منافع لینا ہے 50 روپیہ اور ہم کو اس سامان کا 25 روپیہ منافع ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں گھاٹا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا حضرت دعا کر دیجیے، بہت بڑا خسارہ ہو گیا، کروڑوں کا گھاٹا ہو گیا۔ حضرت ان کی بات سے بہت غمگین ہوئے کہ ہاں بیچارے کا کروڑوں کا گھاٹا اور خسارہ ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیسے گھاٹا ہوا؟ تو انہوں نے تفصیل بتائی، تو انہوں نے خلاصہ بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں ایک کاروبار میں ایسا کام کیا تھا، اس میں مجھے امید تھی کہ اتنے کروڑ کا نفع ہوتا، نفع تو ہوا آج بھی لیکن اتنا نہیں ہوا ہم نے جو سوچا تھا۔ ہم 20 کروڑ کا نفع سوچے تھے تو 1 ہی کروڑ کا نفع ہوا، تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا کہ گھاٹا ہو گیا۔ چنانچہ ہم آئے دن ایسا بولتے ہیں کہ ہمارا مطلوبہ نفع نہ ہو تو ہم کہتے ہیں گھاٹا ہو گیا۔ ایک
صاحب جو ہے ان کی دکان تھی حکیمی دوائیوں کی، اپنے بیٹا کو دکان میں بیٹھا کر گیا اور کچھ دوائیوں کی قیمت بتا دیا۔ اس درمیان میں ایک آدمی آیا، شربت کا 2 بوتل خرید کر لے گیا۔ ان کا ابا آیا، کہا کیا ہوا بیٹا، کچھ بکا؟ کہا ہاں 2 بوتل شربت فلاں جامن کا جو ہے رس وغیرہ یا کوئی بھی شربت میں نے بیچا۔ کہا کہ کتنے میں بیچے؟ انہوں نے کہا 100 روپے بوتل میں، مثلاً 200 روپے میں بیچا۔ ان کے ابا سر پر ہاتھ رکھ دیے، ہائے اللہ تم نے میرا ناش کر دیا، خسارہ کر دیا، وہ تو 1000 کر کے بیچنا تھا، تم نے 200 میں بیچ دیا۔ ان کے ابا کی یہ بات سن کر ان کا بیٹا بھی بہت ٹینشن میں آ گیا اور کہنے لگا ابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آج تو میں آپ کا بہت نقصان کر دیا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بہت پریشان ہو رہا ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہم کو 100 روپے ملے ہیں، وہ تو 50 روپے ہی لاگت کا جو ہے سامان تھا، لیکن ہم اس کو 1000 میں بیچتے ہیں، تم نے 100 روپے میں بیچا، ابھی بھی ہم کو 50 روپے نفع میں ملا ہے۔ لیکن پہلے ابا نے کیا کہا کہ تم نے ناش کر دیا، میرا خسارہ کر دیا۔ دنیا کی چیزوں میں ہم اتنے چالاک، اور نماز کا موقع آئے گا چلو گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا مولانا، نماز نہیں ہوگی کہ نہیں ہو جائے گی، بس ہو جائے گی کافی ہے۔ یہاں ہمارا حساب کتاب جو ہے ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور فرشتے مسجد میں شریک ہوتے ہیں، فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی جماعت چھوٹ گئی تو انہوں نے ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، سوچا جماعت کی فضیلت تاکہ مل جائے۔ جب 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھ لی تو غیبی آواز آئی این تامیم الملائکہ، ٹھیک ہے 27 مرتبہ پڑھ لیے، لیکن مسجد کی جماعت میں تو میرے فرشتے شریک تھے، وہ آمین کہتے تھے، تمہارے گھر میں تو فرشتے نہیں آئے ہیں، وہ تو آمین نہیں کر رہے ہیں، فرشتوں کا آمین کہاں سے لاؤ گے؟ اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، آج ہمارے اندر اس میں بھی بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ نمازی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے۔ آج کتنی ہماری مسجدیں ایسی ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے کشن گنج ضلع ہی میں 90% مسجدیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ فجر کی نماز میں امام صاحب بیچارے محراب سے مہینوں مہینہ جو ہے غائب رہتے ہیں، یعنی 3 آدمی ہوتے ہی نہیں کہ امام صاحب محراب میں کھڑے ہوں، امام صاحب مؤذن صاحب لہذا وہیں جماعت کر لیتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان تمام غلطیوں سے گناہوں سے توبہ کر کے اس مبارک مہینے کی تیاری میں ابھی سے نمازی بن جائیں، ابھی سے سچائی پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ ہم اپنا کاروبار کریں تو امانت داری کے ساتھ کریں، ہمارا لین دین ہو تو اس کو صاف ستھرا رکھیں، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ حالات اور معاملات اچھے ہو جائیں، ہر کام میں ہم اللہ رسول کی رضامندی اور خوشنودی کو مقدم رکھیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن ہم کو بشارت دے گا کہ قیامت میں ہم کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور اتنا بڑا یہ اجر ملنے والا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ دنیا میں قیامت میں اللہ کیا اجر دیں گے، کتنی بڑی جنت دیں گے، جنت میں کون سی نعمتیں ہوں گی، ان کو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہی مبارک مہینہ کو مکمل وصول کرنے کی لیاقت، صلاحیت، اور اس کے لیے ہمارے دل کی جتنی صفائی ہونی چاہیے، دل میں جیسے انوار روحانیت ہونی چاہیے، اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد